الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا۔ ترجمہ: جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تم کو دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال گزرا ہو کہ اگر مطلوبہ نشانی نہ دکھائی گئی تو کفار کو ہنسنے اور طنز کرنے کا موقع ملے گا کہ اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہوتے تو ہماری طلب کے مطابق نشانی دکھا دیتے۔ اس لیے آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ سب لوگوں کو آپ کے رب کے علم اور قدرت نے گھیر رکھا ہے، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں اور نہ کوئی اس کی قدرت سے نکل سکتا ہے، سب اس کے قابو میں ہیں۔ آپ ان کے طنز و تشنیع کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کریں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنا کام کیے جائیں اور ان کے فیصلوں کو مکمل طور پر ہم پر چھوڑ دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مطلوبہ نشانی دیکھ کر بھی یہ لوگ آپ کی بات ماننے والے نہیں تھے، اور اس کے بعد ہماری سزا سے بچ کر نکل جانا بھی ممکن نہیں تھا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ لوگوں میں سے کون فی الحال ہلاکت کے لائق ہے اور کن کو باقی رکھنا ہے۔ مصلحت اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھنجھٹ میں نہ پڑیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کے محاصرے میں ہیں، آخر مسلمان ہو کر رہیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ہم نے دیکھا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے وہ آخر کار اسلام کی قوت بنے۔ دکھاوے سے مراد شب معراج کا نظارہ ہے جس کے بیان سے لوگ جانچے گئے، سچوں نے سن کر مان لیا اور کچوں نے شب معراج کے واقعے کو جھوٹ جانا۔ زقوم کا درخت جسے قرآن میں فرمایا کہ دوزخی کھائیں گے، ایمان والوں نے یقین کیا اور منکروں نے کہا کہ دوزخ کی آگ میں سبز درخت کیسے ہوگا، یہ بھی جانچنا تھا۔ ان دو مثالوں سے اندازہ کر لینا چاہیے، یعنی کہ معراج کے واقعے سے اور زقوم کے درخت سے، کہ ان لوگوں کی طبیعت کس قدر عجیب ہے جو کہ نشانیاں مانگ رہے ہیں۔ جب بات خارق عادت نشانیوں کی تصدیق کی ہو، یعنی غیر معمولی یا معجزانہ واقعات کو قبول کرنے یا رد کرنے میں ان کے رویے کا انداز کیا ہے، اگر نشانیاں دکھا بھی دی جاتی تو یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ جن کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے خالی ہوں گے وہ ڈرانے سے نہیں ڈریں گے بلکہ مزید شرارت میں بڑھیں گے۔ ان سے فرمائشی نشانیوں پر قبول حق کی امید رکھنا بے فائدہ ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کام اپنے علم اور حکمت کے مطابق کیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قابو میں ہر چیز ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔